پر روسی حملہ دوسرے دن میں داخل ہو گیا۔ یوکرینی صدر کہتے ہیں کہ روس سے لڑنے کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ یوکرین کے ساتھ کوئی بھی عالمی طاقت نہیں کھڑی۔ ولادیمیر زیلنسکی کہتے ہیں کہ روسی حمایت یافتہ جنگجو دارالحکومت کیف میں داخل ہو گئے ہیں۔ دشمن کا پہلا ٹارگٹ میں اور پھر میرا خاندان ہوگا۔ یوکرینی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس کے ساتھ جنگ میں پہلے روز 137 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ روسی حملوں میں 300 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یوکرین نے 18 سے 60 سال کے مردوں پر ملک چھوڑنے پر پابندی بھی لگا دی ہے، جبکہ یوکرین کے صدر کا روس کے خلاف تمام فوج کو حرکت میں آنے کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ روس، کریمیا اور بیلاروس تین اطراف سے یوکرین پر حملہ کیا گیا ہے۔ روس نے یوکرین پر فضا، سمندر اور زمین کے راستے سے حملہ کیا ہے۔ پہلے یوکرین کے کئی شہروں پر میزائل داغے گئے، پھر ہیلی کاپٹرز اور لڑاکا طیارے یوکرین کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد روسی فوج نے زمینی راستے سے یوکرین پر حملہ کیا ہے، اور اس صورتحال میں یوکرینی صدر کا اہم بیان بھی سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روس سے لڑنے کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ یوکرین کے ساتھ کوئی بھی عالمی طاقت کھڑی نہیں ہے۔ روسی حمایت یافتہ جنگجو دارالحکومت کیف میں داخل ہو گئے ہیں۔ یوکرینی صدر نے یہ بھی کہا کہ دشمن کا پہلا ٹارگٹ میں ہوں گا اور پھر اس کے بعد میرا خاندان ہوگا جسے یہ ٹارگٹ کریں گے۔ یوکرینی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ میں پہلے روز 137 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ روسی حملوں میں 300 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یوکرینی صدر نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دشمن ہے اس کا پہلا ٹارگٹ میں اور اس کے بعد میرا خاندان ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یوکرین نے 18 سال سے 60 سال کے مردوں پر ملک چھوڑنے پر پابندی بھی لگا دی ہے۔ یوکرین کے صدر کا روس کے خلاف تمام فوج کو حرکت میں آنے کا حکم بھی سامنے آ چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حملے کا دوسرا روز ہے۔ روس، کریمیا اور بیلاروس تین اطراف سے یوکرین پر حملہ کیا گیا ہے۔